دنیا بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی، اور انہی ہیومن رائٹس کی بنیاد پر یورپ نے انسانوں کو اتنی آزادی دے دی کہ کسی کی مقدس شخصیات، کسی کے مقدس صحائف، ان سب کو پیچھے رکھ کے اظہار آزادی رائے کے نام پر اربوں انسانوں کے جذباتوں کو اگر مجروح کیا جائے تو انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزادی دے رکھی ہے، اور انہی انسانوں کی اگر ذاتیات کے اوپر کوئی بات کرے تو فوراً انہیں حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ آج سویڈن کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا، اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی، اور میرے بھائیوں یہ تکلیف اور اذیتیں دراصل قرآن مجید کے مقام اور شان کی وجہ سے مسلمانوں کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابیں تو تحریف شدہ ہو چکی، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ تو یہ کھیل کھیل لیے کہ اس میں جو جس طرح چاہے انہوں نے تبدیلیاں کر لی، لیکن قرآن مجید کو اللہ نے یہ شان اور مقام عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن سے اس کو نازل کرنا شروع کیا اسی دن سے اس کی الہی حفاظت کے انتظامات بھی فرما دیے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نازل کر رہے ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں۔ آج کوئی یہ جسارت تو کر سکتا ہے، لیکن 6 سال کے بچوں کے سینوں سے اس قرآن کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ آج تو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں بیٹھ کے یہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ قرآن جو لاکھوں لوگوں کے سینوں میں ہے اور کروڑوں لوگ جو روزانہ اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، اور یہ نمازوں میں جو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، اس قرآن کو کس طرح سے مسلمانوں کے سینوں سے کھینچا جا سکتا ہے؟ دراصل اس سارے کے پیچھے وہ گھنونا تصور ہے مغرب کا دیا ہوا تصور آزادی، اور جب انسان کو کسی باؤنڈریز کے اندر بند نہیں کیا جاتا تو وہ پھر ظاہری طور پہ نظر آنے میں انسان ہوتا ہے، دراصل وہ بھیڑیا ہوتا ہے، بلکہ بھیڑیے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ لوگ بات کر رہے ہیں نہیں، وہ جس انسان نے یہ کام کیا اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ تو ملحد ہے، وہ تو ایتھیسٹ ہے، لیکن سویڈن کی گورنمنٹ جس نے باقاعدہ اس سے سیکورٹی پرووائڈ کی اور ایک مرتبہ یہ حرکت کرنے پر اجازت نہ دے کے دوبارہ جب اس نے اجازت مانگی اس کو باقاعدہ سیکورٹی دی گئی، تو اس وقت وہ لوگ تو کسی کو ماننے والے ہیں نا، ان کا تو کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہے نا، کم از کم اس طرح کی حرکتیں کرنے سے پہلے یہی سوچ لیا کریں کہ یہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس نے مریم مقدسہ سلام اللہ علیہا کے اوپر لگی ہوئی تہمت کو صاف کیا تھا۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ تہمت لگائی کہ مریم مقدسہ نے نعوذ باللہ بدکاری کی صورت میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس تہمت کو اگر قرآن مجید کو سکپ کر دیا جائے تو کوئی صاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس قرآن کو جلانے سے پہلے یہی سوچ لیا جائے کہ اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کتنی مرتبہ تذکرہ ہے۔ مریم سلام اللہ علیہا کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے۔ کیا اس قرآن کو جلا کے تم دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتے ہو کہ ہم نبیوں کے اور مقدس شخصیات کے گستاخ ہیں؟ جس طرح کہ تمہاری اپنی کتابوں میں
तहरीफें करके नबियों के मुतालिक इतनी नाजेबा बातें लिखी गई हैं कि शरीफ इंसान उन बातों को पढ़ भी नहीं सकता है। नबियों के मुतालिक सैयदना लूत अलैहिस्सलाम, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके मुतालिक उठाइए, आज भी बाइबल के अंदर ऐसी बातें हैं कि शरीफ इंसान से पढ़ भी नहीं सकता। शायद ये कौम इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके रवैयों को कुरान में नकल किया कि ये अल्लाह के पैगंबरों को भी कत्ल करने तक जाया करते थे। ये आज कुरान के साथ ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि इन्होंने अपनी किताबों के साथ किया और कामयाब हो गए। लेकिन ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने क़यामत तक अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। आइए मेरे मुसलमान भाइयों, आज लम्हा फिक्रिया मेरे और आपके लिए है कि हमारा कुरान के साथ किस कदर ताल्लुक है। ये जितना कुरान को जलाते हैं, आप उतना कुरान को पढ़ा करें, ये मजीद जलेंगे। आप कुरान के साथ उतना ताल्लुक बनाएं, अगर इनको कुरान से तकलीफ है तो आप इनकी तकलीफ को मजीद बढ़ाएं। आप कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजीद गहरा करें, अपने बच्चों को ये कुरान पढ़ाएं, खुद इस कुरान के फहम की कोशिश करें, खुद इस कुरान के साथ ताल्लुक को मजबूत करें। ये काफिर अगर इस वजह से जलते हैं कि मुसलमानों का कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आप इनको मजीद तकलीफ दें। आइए इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को हम बढ़ाएं, इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को इस कदर जोड़ें कि हमारा ओढ़ना और बिछोना जो है, हमारी जिंदगियों के एक एक लम्हे जो हैं, वो इस कुरान की तालीमात के मुताबिक गुजरें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।